محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کی گئی سرکاری رپورٹ میں صوبے میں 62 سرگرم کالعدم مذہبی اور فرقہ وارانہ تنظیموں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان سے متعلق وفاقی وزارت داخلہ سے مزید تفصیلات کی درخواست کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دیے جانے کے بعد غیر فعال ہونے والے 35 گروپ دوبارہ فعال ہو گئے ہیں۔ ان گروپس میں 12 بے نظیر آباد میں دوبارہ ابھر کر سامنے آئے، جو صوبائی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا آبائی ضلع ہے۔ اس کے علاوہ 6 کالعدم گروہ سکھر، 5 میرپور خاص، 3 حیدرآباد، 3 کورنگی اور 2 کراچی غربی، سجال اور ٹنڈو محمد خان میں دوبارہ ابھرے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے سندھ میں کام کرنے والی کالعدم تنظیموں کے 602 افراد کو 4th شیڈول میں شامل کیا۔ انسداد دہشت گردی کے قانون کے مطابق وفاقی حکومت کالعدم گروپ یا تنظیم کا حصہ ہونے کے باعث کسی شخص کو کالعدم قرار دے کر اس کا نام 4th شیڈول میں شامل کر سکتی ہے۔ 4th شیڈول میں شامل 602 افراد میں سے 221 کا تعلق کالعدم سپاہ صحابہ پاکستان سے ہے۔ 4th شیڈول میں شامل دیگر افراد میں سے 4 کا تعلق خدام الاسلام، 4 کا حرکت المجاہدین، 3 کا مہاجر قومی موومنٹ حقیقی، 10 کا پاکستان سنی تحریک، 39 کا سپاہ محمد پاکستان، 41 کا لشکر جھنگوی اور 12 کا لشکر طیبہ سے تعلق ہے۔ اسی طرح 32 کو جیش محمد، 5 کو جند اللہ، 10 کو جماعت الدعوہ، 27 کو تحریک طالبان پاکستان، 3 کو جے سندھ متحدہ محاذ، 20 کو تحریک جعفریہ پاکستان، 1 کو لیاری گینگ، 1 کو حزب التحریر، 8 کو اہل سنت والجماعت، 3 کو القاعدہ۔ جہادیوں کی کیٹیگری میں شامل 18 افراد اور تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے 120 مشتبہ افراد کو 4th شیڈول میں شامل کیا گیا ہے۔